اس سے زیادہ کوئی اور افسوس کی بات ہے ہی نہیں ہے مسلمانوں کے لیے. ہم سمجھتے نہیں، عام مسلمان اس بات کو کہتے ہیں اوکے. بھلے آج کے ٹائم پہ جو عام مسلمان ہیں، ہم نے قرآن کو ایک کتاب بنائی جس کو سب کچھ کرنا ہے، اس کے بعد سمجھنا نہیں ہے. یا تو کوئی بولے، جو بولے گا یہ بات وہ سب سے بے وقوف آدمی ہوگا کہ اسے کچھ نہیں پتا. پھر اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ رمضان سیریز کا ہمارا 5th ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے کہ یہ مہینہ جو ہے رمضان کا، قرآن کی انڈیکسنگ کرنے کا مہینہ ہے. انڈیکسنگ مطلب کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو قرآن کے ٹاپکس یاد ہو جائیں، آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. قرآن آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کے آئیڈیاز ایٹ لیسٹ، اگر حفظ نہیں ہو رہا تو کم سے کم آئیڈیاز کا حفظ ہو جائے کہ یہ آئیڈیاز ہیں قرآن شریف میں، یا یہ قصے ہیں. بھلے ورڈ ٹو ورڈ یاد نہ ہو پائے آپ کو، پر جتنا موٹا موٹا کہ قرآن میں یہ ٹاپک ہے، یہ ٹاپک ہے، کچھ اس کی بات ہے، کچھ ویسی بات ہے، یہ آپ کے ذہن میں انڈیکس بن جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات بھی ہے. یہ آپ کے ذہن میں جو ہے ایک انڈیکس بن جائے. تو یہ مہینہ ہو جاتا ہے قرآن کی انڈیکسنگ کرنے کا، کہ الگ الگ ٹاپک، الگ الگ کیریکٹرز، آپ کے الگ الگ جو اس میں قرآن شریف میں جو قصے ہیں، جن لوگوں کے الگ الگ جو باتیں ہیں، وہ آپ کے ذہن میں ایک لائن وائز، ٹاپک وائز آپ کے ذہن میں، مائنڈ میں آ جائیں. دیکھیے میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں. دیکھیے قرآن شریف جو ہے نا، رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی بھی جو ہیں قرآن کو رمضان کے مہینے میں پورا پڑھتے تھے. اس کا ایک فارم جو ہے، تراویح کا فارم آج بھی چل رہا ہے کہ پورے قرآن کو ایک بار پڑھ لینا. اور اس سے ہوگا کیا؟ پورے قرآن کو ایک بار پڑھنے سے ذہن میں آپ کے، مائنڈ میں آپ کے ایک اس کی قرآن کے ٹاپکس کی اور کیریکٹرز کی اور ان کی کہانیوں کی جو ہے ایک انڈیکس بن جائے گی آپ کے ذہن میں. بھلے آج کے ٹائم پہ ہم جو عام مسلمان ہیں، ہم نے قرآن کو ایک کتاب بنائی جس کو سب کچھ کرنا ہے، اس کے بعد سمجھنا نہیں ہے. ہاں، شیطان اور کیا کر سکتا تھا؟ اس پہ ہم ویڈیو کر چکے ہیں کئی، کہ قرآن کے اوپر جو سیریز ہے ہماری، اس میں ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ شیطان اور کیا کر سکتا تھا. وہ جانتا تھا کتاب کو تو میں چینج نہیں کر سکتا، اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے، پر میں لوگوں کو اس سے کاٹ سکتا ہوں، ان کی انڈرسٹینڈنگ چینج کر سکتا ہوں کہ قرآن کو سمجھنا بھی ہے. اس سے زیادہ کوئی اور افسوس کی بات ہے ہی نہیں ہے مسلمانوں کے لیے. ہم سمجھتے نہیں، عام مسلمان اس بات کو کہتے ہیں اوکے اوکے، سب چیز پہ اوکے. قرآن نہیں سمجھ رہے، اوکے. کہ بھائی ہر بہانہ بنا رکھا ہے، ہر ایکسکیوز بنا رکھا ہے قرآن کو نہ اپروچ کرنے کا. ہر بہانہ شیطان نے ڈال رکھا ہے آپ کے ذہن میں کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا. پر قرآن اتنا ہی سمجھنے کے لیے اللہ کا ارادہ، اللہ کا کیا مقصد تھا، کیا ارادہ تھا اللہ کا، وہ اللہ نے خود بتا دیا سورہ 7 سورہ نمبر 38 آیت نمبر 22 میں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولتذکر اولو الالباب، کہ یہ کتاب ہم نے اتاری ہے آپ کے اوپر جو برکت سے بھری ہے، تاکہ اس کی آیتوں پہ تدبر کیا جائے. جو تراویح ہم پڑھتے ہیں، صحابیوں کو تو عربی آتی تھی، آپ سب کو عربی آتی تھی، جو صحابی تھے ان کو عربی آتی تھی. جب وہ پڑھتے تھے ان کو تدبر ہی کر رہے ہوتے تھے، سوچ ہی رہے ہوتے تھے اس کے اوپر، ان کو سمجھ میں آ رہا ہوتا تھا. پر چلو آپ کو عربی اگر نہیں آتی ہے، بیسٹ ہے تو آپ عربی سیکھیں. اگر نہیں آتی تو ٹھیک ہے، ریچول کر لو، جو ریچول ہے اس کو کر لو، پر ترجمہ تو پڑھو کم سے کم. اگر عربی نہیں آتی سمجھنے کی تو کوشش کرو. پر شیطان ہر ایکسکیوز ڈال دے گا آپ کے ذہن میں قرآن کو نہ پڑھنے کا. اور شیطانی لوگ، جو لوگ آپ کو کاٹے نا قرآن کو سمجھنے سے، سمجھیے جانے انجانے وہ شیطان کو سرو کر رہے ہیں. شیطان کے اولیاء ہیں وہ لوگ جو آپ کو قرآن کو سمجھنے سے کاٹتے ہیں. تو یہ رمضان مہینہ ہے قرآن پہ تدبر کرنے کا. اللہ کا جو ارادہ تھا، اللہ کا جو مقصد تھا قرآن کے ساتھ، اس کو پورا کرنے کا. اللہ کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ آپ بس ساؤنڈ نکال دو قرآن کی، اس پہ تدبر کرو. جو میں نے آیت پڑھی ابھی، اللہ کا ارادہ یہ کہ اس کی آیتوں پہ تدبر کیا جائے. تدبر تبھی ہو سکتا ہے، صرف اور صرف تبھی ہو سکتا ہے جب آپ سمجھیں. ورنہ کوئی کھڑے ہو کے بول دے، بولے کہ نہیں جی بنا سمجھے بھی تدبر ہو جائے گا. یا تو کوئی بولے، جو بولے گا یہ بات وہ سب سے بے وقوف آدمی ہوگا کہ اسے کچھ نہیں پتا. پھر غور و فکر تو تبھی ہو سکتا ہے جب آپ سمجھیں. اور اللہ نے کہا میں نے اتارا ہی آیت قرآن اس لیے کہ اس پہ غور و فکر کیا جائے، اس پہ سوچا جائے، اس پہ تدبر کیا جائے. تو یہ رمضان ایک مہینہ بن جاتا ہے قرآن پہ تدبر کرنے کا، قرآن کی انڈیکسنگ بنانے کا. اچھا قرآن آپ سمجھیں گے کیسے؟ قرآن کو سمجھنے کا ایک اصول یہ ہے کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کو ایکسپلین کرتا ہے. قرآن شریف کا ایک حصہ دوسرے حصے کو انلاک کر دیتا ہے. کہ فار ایگزامپل وہ آتا ہے کہ جی غیبت مت کرو،
کہ کیا تم مرے بھائی کا گوشت کھانا چاہتے ہو؟ اگر آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ غیبت مرے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر کیسے ہے تو آپ کو حابیل قابیل کے قصے میں جانا پڑے گا. ہاں وہاں پہ دیکھنا پڑے گا, اس کا جواب وہاں پہ ہے. ہم اپنے ٹاک میں حابیل قابیل کے قصے میں اس کو ایکسپلین کر چکے ہیں. تو ایسی ایک حصہ جو ہے دوسرے حصے کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے. ہاں ایک حصہ دوسرے حصے کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے. جیسے ایک جگہ آتا ہے, اس کے اوپر بھی ہم ویڈیو کر چکے ہیں, اللہ نے کہا کہ عبادت کرو. سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کیوں چاہتا ہے عبادت؟ اللہ نے دوسری جگہ بتایا سورہ بقرہ آیت 21 میں کہ عبادت کرو تاکہ تم متقی بنو. اب متقی بن کے کیا ہوگا؟ آتا ہے سورہ 5 آیت 2 میں, سورہ المائدہ کی آیت 2 میں, کہ نفرت تمہارے اعمالوں کو ڈکٹیٹ نہ کرے, نفرت تمہارے اعمالوں پہ حاوی نہ ہو جائے, متقی بنو. تو عبادت آپ کو کہاں لے کے جاتی ہے؟ ایسا انسان بناتی ہے جس کے اوپر نفرت اسے ڈکٹیٹ نہیں کر پاتی. مطلب آپ شیطان جیسے ہونے سے بچ جاتے ہیں. ابلیس نے یہی تو کہا تھا بناؤں گا ان کو اپنے جیسا, میں اپنے جیسا بناؤں گا, اپنا فالوور بناؤں گا. کیا کرتا تھا ابلیس اس ٹائم؟ نفرت اور حسد, تکبر میں تھا. تکبر کیا ہے؟ تکبر یہی ہے, سامنے والے کو اپنے سے کم سمجھنا اور اس سے نفرت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ڈیفائن کیا تکبر کو. تو عبادت آپ کو کہاں لے جاتی ہے؟ ایک متقی ہونے کی طرف. متقی ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ نفرت آپ کے اوپر حاوی نہیں ہوتی, آپ متقی ہوتے ہیں. یاد رکھتے ہیں کہ میرا رب الرحمن ہے, الرحیم ہے. اب دیکھیے اتنی بات سمجھانے کے لیے, ہاں اگر یہ انڈیکسنگ نہیں بھی ہوتی میرے ذہن میں کہ دیکھو سورہ 51 میں اللہ نے عبادت کے لیے یہ بولا, سورہ بقرہ آیت 21 میں اللہ نے یہ بولا, سورہ 5 آیت 2 میں یہ بولا, حدیث میں یہ بات آئی, شیطان نے یہ کہا تھا. اگر یہ انڈیکسنگ نہ ہو تو کیسے میں سمجھوں گا کہ قرآن ایکچولی کیا کہہ رہا ہے؟ اور قرآن اترا ہی تدبر کے لیے. مطلب قرآن اللہ نے اسی پیٹرن پہ ڈیزائن کیا ہے, اسی پیٹرن پہ جو ہے, جو اللہ نے قرآن جو ہے ہمیں دیا ہے, اسی پیٹرن پہ کہ انسان جو ہے تدبر کرے, سوچے, سوچنے کی اس میں گنجائش ہو اور کنکلوژنز پہ آئے, دو الگ الگ باتوں کو جوائن کر کے. تو یہ مہینہ جو ہے رمضان کا, اس کو ویسٹ مت کریے گا. آپ عربی میں پڑھتے ہیں, ویری گڈ. عربی نہیں آتی ہے آپ کو, چلو کوئی بات نہیں, پر ترجمے سے بھی کوشش کریے گا کہ آپ کور ٹو کور ترجمے سے پڑھیں اور آپ کو قرآن شریف جو ہے اس کی انڈیکسنگ آپ کے ذہن میں ہو. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیے قرآن شریف جو فرسٹ ٹائم پڑھیں گے نا, آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ آپ مان کے چلیے, فرسٹ ٹائم آپ ترجمے سے پڑھتے ہیں قرآن, آپ کو نہیں آئے گا سمجھ میں, کیونکہ اس کی جو آپ ایک بات پڑھ رہے ہیں اس کی ایکسپلینیشن جو ہے نا, جو اس کو اس تالے کو انلاک کرے گا, وہ دوسری جگہ پہ. ابھی آپ وہاں تک پہنچے ہی نہیں ہیں. اب اس جگہ پہ آپ کتنا ہی سوچتے رہیں, آپ کو سمجھ میں نہیں آئی, کیونکہ اس کی چابی جو ہے وہ دوسری آیت میں کسی اور صورت میں. ہاں تو پہلے ٹائم میں میں سب کو کہتا ہوں, فرسٹ ٹائم اگر تم ترجمے سے پڑھ رہے ہو, انڈیکسنگ کی نیت کے ساتھ پڑھنا کہ ایک انڈیکس بن جائے ہمارے ذہن میں قرآن شریف کی. یہ کوشش مت کرنا, یہ سوچ کے مت چلنا کہ سمجھ میں آئیں گی سب باتیں. بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی, بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی, پر ہر بات سمجھ میں نہیں آئے گی. جب آپ انڈیکسنگ کر پاؤ گے, 2-3 بار جب پڑھو گے, پھر قرآن شریف جو ہے نا ایک حصہ دوسرے حصے کو ایکسپلین کرنا شروع کر دے گا. تو قرآن شریف جو ہے آپ کو اس مہینے میں انڈیکسنگ کرنی ہے اپنے ذہن میں. امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی.